لیے کریں کہ رسول اللہ صحابہ پاک کو احترام کریں تو اس لیے کریں کہ رسول اللہ کی نسبت پر مقابلے بازی نہ کریں. ان دنوں میں صرف حسین ہے. ہمیں پہلے شروع سے ایسے ایسے مسائل میں بجایا گیا ہے نا کہ لوگ ذکر اہل بیت کی طرف دیکھ ہی نہ سکیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا محرم الحرام کو ہمارے بڑوں سے ایک کام ہو رہا ہے، قبرستان آتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک سازش تھا. وہ ایسی پھیلی کہ آج ہم اس کام کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں. 10 محرم کو صبح سے شام تک قبروں میں لگے ہوئے ہیں تاکہ کوئی ذکر اہل بیت کرے. ہم آج اپنے بزرگوں کا عمل سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کی یہ سازشیں ہوئی ہیں. کہتے ہیں 10 محرم کو اپنے بچوں پر بہترین کھانا بناؤ، وصال ہوگی، یہ ہوگا، یہ ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں سنا کے تاکہ گھروں میں عید کا سما ہو. لنگر اپنے بچوں پر دسترخوان بڑھا دو، زیادہ اچھے کھانے بناؤ، پورا سال میں اچھا ہوگا، یہ ہوگا، اور یہی کہو کہ اچھا کھانا بناؤ نیاز حسین سمجھ کے، یہ آرام ہو جائے گا. عید منا کے کھاؤ اور اسی کھانے پہ اگر حسین کا نام لے لیا پھر آرام ہو جائے گا. سنا ہے نا، کہتے ہیں 10 محرم کو کھانا بناؤ تو یہ ثواب ہوگا، یہ ہوگا، بچوں کے دسترخوان وسیع کرو، اچھے اچھے کھانے بناؤ. یہ لوگوں کو ذکر حسین سے روکنے کے لیے سازشیں ساری. کپڑے کا بناؤ، صبح سے شام تک کپڑوں میں لگے رہو. یہ ایک اچھے طریقے سے روکا ہے شروع سے. آج تو ہم اپنے بڑوں کا ایک عمل سمجھیے، اور میں تو خوش قسمت ہی سمجھتا ہوں کہ آج کوئی 10 محرم قبر پہ آ جائے. لیکن کیا اس لیے کیا ہے کہ لوگ ادھر فارغ ہی ہوں، اچھے اچھے کھانے بناؤ، یہ کرو، روزہ رکھو. روزہ اگرچہ سنت ہے، ثواب ہے، لیکن ساری فوقیت کو، سارا جتنی بھی توجہ ہے نا روزے پر کر دو، قبروں کی طرف کر دو، ادھر کر دو، تاکہ ذکر حسین کوئی کرے ہی نہ، ادھر کوئی توجہ ہی نہ ہو. آپ دیکھیں ارد گرد کے دیہات میں سب نے روزہ رکھا ہوگا، روزے کی فضیلت بیان کریں گے، 2 سال کا ثواب ملتا ہے. ملتا ہے، روزہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ عید منا کے رکھتے ہیں. حسین کا نام نہیں لیتے، بس بات توجہ کو ادھر ادھر کر رہے ہیں کہ کوئی حسین کا نام ہی نہ لے. روزے کی طرف توجہ ہو جائے، کپڑوں کی طرف ہو جائے، اچھے کھانوں کی طرف ہو جائے. یہ دن ایسا ہے کہ بس ذکر سنو تو حسین کا سنو، نیاز بنے تو حسین کی بنے. سبحان اللہ. حقیقت ہے یہ کہ ہم بالکل ذکر حسین سے غافل کرنے کے یہ طریقے ہیں، ہمیں روکنے کے طریقے ہیں یہ کہ سارا دن قبر پہ لگے رہو، سارا دن مطلب نا روزہ رکھو، اچھے کھانے بناؤ، دسترخوان بچھاؤ، اچھے اچھے کھانے بناؤ، اللہ تمہیں رزق دے گا. اور ذکر حسین سے بھی بڑا کوئی دسترخوان. ذکر حسین کرو، اتنا ملے گا، اتنا تم حساب نہیں کر سکو گے. اگر حدیث مبارکہ ہے بھی کہ اس دن اچھا کھانا بناؤ تو اچھا کھانا بنا کے، کھانا بنا کے، دسترخوان لگا کے اللہ کے رسول اور اس کے اہل بیت کے لیے سارے ثواب کرو. لیکن یہ بات کرو تو پھر حرام ہو جائے گا. عید کا سما بنانا ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. حضرات محترم، ذکر اہل بیت کی ذہن ذکر اہل بیت کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. نیاز حسین کے علاوہ کچھ اپنی توفیق کے مطابق تھوڑی ہو، بہت ہو، بس فاتحہ کرتے رہو. چائے بناؤ تو فاتحہ کرو، کھانا بناؤ تاکہ بچوں کی تربیت ہو. بچے دیکھیں کہ ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت ہوتی ہے. سوشل میڈیا تو ویسے ہی تباہی مچی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ العز و جل مجدہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجیے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف رسالت میں نہیں مانگتا، کیونکہ سارے انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے.